السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جامع صحیح بخاری میں ایک باب شروع ہوا تھا، باب نمبر 53، لیکن صرف یہ تھا بابن، بغیر کسی واضح ترجمۃ الباب کے امام بخاری نے بابن کے لفظ سے عنوان قائم کیا ہے، اور اس باب کے تحت بھی جو احادیث آ رہی ہیں تو کسی نہ کسی حد تک ان کا تعلق غزوہ فتح مکہ سے ہے۔ بعض واقعات کا تذکرہ ہے جو فتح مکہ کے موقع پر پیش آئے، اور بعض احادیث میں بس اس بات کا تذکرہ ہے کہ فلاں فتح مکہ کے موقع پر حاضر تھے۔ تو کچھ روایتیں گزر چکی ہیں، آج بھی کچھ حدیث کا درس انشاءاللہ ہوگا۔ قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللیث حدثني یونس عن ابن شہاب قال حدثني عروۃ بن الزبیر عن عائشہ قالت۔ یہاں اس حدیث کی دو سند ہے، ایک تو یہ امام بخاری کے استاذ عبداللہ بن مسلمہ روایت کرتے ہیں مالک سے، ابن شہاب زہری سے، عروہ سے، اور دوسری سند میں بھی یہ امام بخاری کے استاذ ہیں عبداللہ بن مسلمہ، اور ان کے استاذ لیث ہیں۔ لیث روایت کرتے ہیں یونس سے، یونس ابن شہاب زہری سے، اور وہ عروہ بن زبیر سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اسی لیے امام بخاری نے ہا کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے، اور یہ اس طرح کی روایت پہلے بھی گزری ہے۔ دیکھیے روایت یہ ہے، ان عائشہ قالت کان عتبۃ بن ابی وقاص عہد الی اخیہ سعد ان یقبض ابن ولیدۃ زمعہ۔ یہ عائشہ کہتی ہیں کہ عتبہ بن ابی وقاص یہ بھائی ہیں سعد بن ابی وقاص کے، تو عتبہ بن ابی وقاص نے عہد لیا تھا اپنے بھائی سعد سے کہ وہ زمعہ کی لونڈی کے لڑکے کو اپنے قبضے میں کر لیں۔ یہ زمعہ کی لونڈی سے انہوں نے جمع کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عربوں میں جمع کے نکاح کے بہت سے طریقے رائج تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ جس کو بعد میں شریعت نے زنا کہا ہے، کہ وہ کسی عورت کی خواہش پر اس سے جمع کر لے، کچھ لے دے کر کے۔ کئی طریقے تھے نکاح کے، تو شریعت نے تمام طریقوں کو باطل کر دیا، صرف نکاح کا مشروع طریقہ باقی رکھا ہے۔ تو عتبہ نے یہ عہد لیا تھا اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص سے کہ وہ زمعہ کی لونڈی کے لڑکے کو لے لیں۔ تو اس لیے عتبہ نے یہ کہا تھا کہ انہ ابنی، وہ میرا لڑکا ہے، میرے نطفے سے ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے فتح مکہ کے موقع پر، بس یہ مناسبت ہے یہ باب ان سے، تو سعد بن ابی وقاص نے زمعہ کی لونڈی کے لڑکے کو لے لیا ان کے معاہدے کے مطابق، اور ان کو لے آیا اللہ کے رسول کے پاس، اور ان کے ساتھ عبد بن زمعہ بھی آئے۔ یہ عبد بن زمعہ جو ہے
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی سودا بنت زمعہ، یہ ان کے بھائی ہیں۔ تو ان کے ساتھ آئے عبد بن زمعہ بھی، تو سعد بن وقاص نے کہا کہ ھذا ابن اخی، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، انہوں نے مجھ سے معاہدہ کیا ہے کہ وہ ان کا لڑکا ہے۔ تو عبد بن زمعہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، یہ زمعہ کا لڑکا ہے، ولد علی فراشی، انہی کے بچھونے پر اس کی ولادت ہوئی ہے۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت سے زنا کرے اور وہ جس کی لونڈی ہو یا جس کی بیوی ہو اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہو، تو یہی بات ہوئی یہاں، کہا کہ یہ زمعہ کا لڑکا ہے، ان کے بچھونے پر اس کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے غور سے دیکھا زمعہ کی لونڈی کے لڑکے کو، فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاص، تو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ تھا عتبہ بن ابی وقاص سے۔ عتبہ کا دعویٰ بھی تھا کہ وہ ان کے نطفے سے ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہوا لکا، کہ وہ تمہارے لیے ہے۔ آپ نے سعد بن وقاص سے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تم جا کے لے لو۔ ہوا اخو کا، وہ تمہارا بھائی ہے۔ یا عبد بن زمعہ، اے عبد بن زمعہ، وہ تم لے لو لیکن وہ تمہارا بھائی ہے۔ من اجل انہ ولد علی فراشی، اس لیے کہ وہ ان کی بچھونے پہ اس کی ولادت ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سودا سے کہا، سودا بنت زمعہ، احتجبی منہ یا سودا، اے سودا تم اس سے پردہ کرو۔ یعنی اگر زمعہ کی لونڈی کے لڑکے کی مشابہت عتبہ بن ابی وقاص سے نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سودا سے پردہ کرنے کو نہیں کہتے۔ آپ نے کہا کہ اے سودا تم پردہ کرو اس سے، لما رأى من شبہ عتبہ بن ابی وقاص، اس لیے کہ آپ نے عتبہ بن ابی وقاص کی مشابہت دیکھی، تو گویا عتبہ بن ابی وقاص کے نطفے سے ہیں، تو سودا کے لیے یہ محرم نہیں رہ گئے۔ وہ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الولد للفراش، لڑکا تو صاحب فراش کا ہوگا، وللآہر الحجر، اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ بعد میں قانون یہی بن گیا۔ تو اللہ کے رسول نے وہ لڑکا کس کے حوالہ کر دیا؟ یہ ہوا لکا ہوا اخو کا یا عبد بن زمعہ، وہ تمہارے لیے ہے اور تمہارا بھائی ہے عبد بن زمعہ، اس لیے کہ وہ ان کی بچھونے میں پیدا ہوا ہے۔ یعنی یہ زمعہ کی لونڈی کا لڑکا یہ پیدا ہوا تھا، یعنی عبد بن زمعہ، یہ زمعہ کے ہاں، یعنی وہ زمعہ کی بچھونے میں پیدا ہوا تھا۔ تو آپ نے عبد بن زمعہ سے کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس لیے کہ اس کی ولادت اس کے بچھونے پر ہوئی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تم اے سودا اس سے پردہ کرو، اس لیے کہ ان کی مشابہت عتبہ بن ابی وقاص سے ہے۔ تو عتبہ بن ابی وقاص سے مشابہت کی وجہ سے آپ نے سودا بنت زمعہ سے کہا کہ پردہ کرو، اور چونکہ یہ زمعہ کے گھر اس کی ولادت ہوئی تھی ان کی بچھونے پر، تو آپ نے یہ عبد بن زمعہ کے حوالہ کر دیا اور لہذا یہ تمہارا بھائی ہے۔ قال ابن شہاب وکان ابو ہریرہ یصیح بذالک، یعنی ابو ہریرہ بہت اعلان کر کے یہ بات کہا کرتے تھے۔ تو خیر یہ زمعہ کی لونڈی کے لڑکے کا یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ یہ جو معاملہ یہ فتح مکہ کے موقع پر، بس لیے امام بخاری نے یہاں اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اور آگے کی روایت ہے، قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان امرأة سرقت في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، قال عروة فلما كلمه أسامة فيها
تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتكلمني في حد من حدود الله قال أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة فكانت تأتي بعد ذلك فارفع حاجتها إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک عورت نے فتح مکہ کے موقع پر چوری کی تھی. بس اتنی اس مناسبت ہے باب یہ غزوہ فتح سے. دیکھیے واقعہ دیکھیے. یہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک عورت نے چوری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ فتح مکہ کے موقع پر. بس یہ مناسبت ہے. تو ان کی قوم کے لوگ گھبرا کر کے اسامہ بن زید کے پاس پہنچ گئے یستشفعونہ ان کو سفارشی بنانے کے لیے. اور اسامہ نے سفارش کر بھی دی ایسا لگتا ہے. تو فلما کلمہ اسامہ اور وقت جب اسامہ نے ان کے بارے میں گفتگو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے کہا کہ اے اسامہ کیا تم مجھ سے گفتگو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے حدود میں سے کسی حد کے بارے میں؟ اسامہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کیجیے بہت بڑی غلطی ہو گئی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو ایک تقریر کی. جب شام کو وقت ہوا آپ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے اللہ کی تعریف کی جیسا وہ مستحق ہے. پھر آپ نے کہا اما بعد حمد و صلات کے بعد فإنما أهلك الناس قبلكم یہ آپ نے کہا کہ تم لوگوں سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کر دیا تھا کہ وہ لوگ اس طرح سے تھے کہ جب ان میں کوئی یہ اونچے درجے کا آدمی چوری کرتا تھا ترکو ہو اس کو چھوڑ دیتے تھے. شریف کے معنی ہوتے ہیں اونچے درجے کا آدمی بڑا آدمی. اور جب ان میں سے کوئی کمزور چوری کرتا تھا یعنی غریب نیچے درجے کا تو اس پہ حد جاری کرتے تھے. آپ نے کہا کہ جو بنو اسرائیل کے لوگ تھے وہ یہی معاملہ کرتے تھے. پھر آپ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کریں تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. تو پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا اور اس عورت کے بارے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. تو یہ سرقہ میں پہلے دائنا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس کی تفصیل ہے. دائنا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ رسغ یعنی کلائی تک. بعض ائمہ کے یہاں تو یہاں تک کاٹا جائے گا کونی تک لیکن نہیں صحیح ہے کہ چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے یہ کلائی تک. بہرحال اس کا ہاتھ کاٹا گیا. فحسنت توبتها بعد ذلك اس کے بعد اس عورت کی توبہ بہت اچھی رہی. مطلب اس نے توبہ کی نیک ہو گئی اس نے شادی بھی کی. تو عائشہ کہتی ہیں کہ وہ عورت میرے پاس آتی تھی اس کے بعد اور میں اس کی ضرورت اللہ کے رسول تک پہنچاتی تھی. تو بس یہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں اس عورت کے چوری کرنے کا واقعہ فتح مکہ کے موقع پر پیش آیا ہے. اور اس کے بعد اور بھی بعض احادیث آگے آ رہی ہیں. ابھی یہ سلسلہ چلے گا اور اس کے بعد پھر چند احادیث کے بعد پھر یہ غزوہ حنین کا ذکر آئے گا. اس لیے کہ غزوہ حنین بھی فتح مکہ کے بعد پیش آیا ہے. غزوہ حنین غزوہ طائف وغیرہ تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا. یہ یہاں ایک چیز ذکر کر دوں کہ یہ احادیث کی روشنی میں اگر کسی پر حد جاری کر دی جائے تو حدود یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہیں.
بعض روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی کو سزا دے دی جائے فوا کفارۃ اللہ، یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ تو حدود کفارات ہیں، یہی مسلک ہے جمہور محدثین کا۔ یہ صرف زواجر نہیں ہے، اگر کسی پہ حد جاری کر دی گئی تو وہی اس کا کفارہ ہے، اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ مختلف فی ہے، کتاب الحدود میں اس کا ذکر آئے گا۔ تو بس آج یہیں بس کرتے ہیں، اور وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔